علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان نے فوج مخالف بٹن آف کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف سپریم کورٹ نے ثبوت مانگ لیے ہیں اور عدالت نے نیب کے افسران کے خلاف کارروائی کرنے سے پارلیمانی کمیٹی کو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو روک دیا ہے۔ اور شجاعت حسین صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑا سوال تھا جس کا جواب آ گیا ہوا ہے، لیکن معاملہ وہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی جنگ کا۔ تو اس کے لیے ایک بڑے کھلاڑی کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے راستے ہموار ہیں اور وہ اپنا نمبر پورا کر چکے ہوئے ہیں۔ جو مطلوبہ نمبر ان کو چاہیے وہ نمبر پورا کر چکے ہوئے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ خبر اصول کی بات نہیں، اصول کی بات یہ ہے کہ جی جن کے پاس میجورٹی ہے ان کو حکومت بنانے دی جائے۔ وہ رن آف الیکشن جو ہوگا 22 کو، اس رن آف الیکشن میں سب کو اپنا موقع دیا جائے کہ اپنے اپنے ارکان کو لا کر ایوان میں بلا روک ٹوک اپنا نمبر شو کر سکے۔ لیکن یہاں کہانی ذرا ظاہر پاکستان میں جو سیاست جس طرح کی چلتی ہے، یا جو پرویز الہی صاحب کرتے رہے، تو اس کے لیے مسلم لیگ نون نے جو کھلا موقف اپنایا ہوا ہے۔ جب ہماری بات ہوئی کافی مسلم لیگ نون کے قائدین سے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ پرویز الہی صاحب کرتے رہے پھر ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے۔ جب ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، عدالتوں کے احکامات تھے، اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے تھے۔ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، جس طرح کی دھونس دھاندلی جو کوشش کرتے رہے، آئین توڑتے رہے، ہم آئین تو نہیں توڑیں گے لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو اپنا رائج طریقہ ہے وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون نے پالیسی اختیار کی ہے۔ میری کل اس معاملے پر مسلم لیگ نون سے ہٹ کر ایک اور خاموش کھلاڑی سے بات ہوئی میری۔ ایک کھلاڑی تو آصف زرداری صاحب کہے جاتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت گرانا، یہ حکومت بنانا اور اب اس حکومت کو بچانا، یہ سارا ان کے ذمہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس سارے معاملے میں ہیں اور وہ خاموش ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب تو کل خیر چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس چل کر بھی گئے تھے اور اس کے متعلق ایک عجیب و غریب قسم کی دور کی کوڑی کچھ میڈیا نکال کر لے آیا ہے کہ جی آصف زرداری نے کہا ہے پرویز الہی کو ہم آپ کینڈیڈیٹ بناتے، آپ ان کو کہہ دیں ہمارے ساتھ آ جائیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر تو کہانی مک گئی نا، پھر پرویز الہی صاحب بہتر نہیں ہے کہ ادھر سے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ تو بہرحال تو وہ جو خاموش کھلاڑی ہیں ان سے کل میری بات ہوئی رات کے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوگا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہو جائے گا، حمزہ شہباز کو نمبر مل جائے گا پورا۔ اب ظاہر ہے یہ مل جائے گا والی بات ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہے کہ جی حکمران نہیں، آج اپوزیشن اتحاد ہے، پرویز الہی صاحب اینڈ کمپنی، ان کے جو ارکان ہیں ان میں سے کچھ ارکان جو ہے وہ غیر حاضر ہوں گے، اور کیونکہ رن آف الیکشن ہے اس لیے اس میں جو ایوان میں موجود ارکان ہوں گے ان کی اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ ویسے بھی ہوتا یہی ہے، اگر کوئی 186 ارکان کی حیثیت اپنا میجورٹی نہیں لے سکتا تو پھر اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے، اور دوسرے راؤنڈ میں جو ایوان کے اندر موجود ہو وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرے گی۔ اس کے بعد پھر اعتماد کا ووٹ اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد وغیرہ وغیرہ سارے پروسیجر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی اس طرح حمزہ شہباز صاحب کا نمبر پورا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں شجاعت حسین صاحب کی طرف نظریں تھیں، کوشش یہ تھی کہ وہ طریقہ اپنایا جائے جو قومی اسمبلی میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے اپنایا گیا تھا، جو پنجاب میں اختیار کیا گیا تھا، کیونکہ پنجاب میں تو اتحادی ایک ہی تھا، دو تھے۔ ایک اتحادی مسلم لیگ قائد اعظم تھی پرویز الہی صاحب، وہ تو عمران خان کے ساتھ چلے گئے۔ دوسری اتحادی پیپلز پارٹی تھی، وہ ادھر چلی گئی۔ اگر مسلم لیگ قائد اعظم بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتی پنجاب میں تو اس صورت میں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، پھر یہ ہوتا کہ جی وہ اپنا بلکہ اس وقت تو پھر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے، مختلف صورتحال ہوتی، ارکان ڈی سی نہ ہوتے، الیکشن نہ ہوتا، پھر یہ نیا بحران، یہ نیا کٹا نہ کھلتا۔ اب یہ کٹا ایسا کھلا ہے کہ کبھی ادھر ٹکرے مارتا ہے، کبھی وہ فصل اجاڑتا ہے، کبھی وہ فصل اجاڑتا ہے، تباہی پھیر رہا ہے۔ ڈالر جس نہج پر چلا گیا وہ اسٹاک ایکسچینج نیچے گر رہی ہے۔ تو خیر، تو شجاعت حسین صاحب کے پاس کل آصف زرداری صاحب چل کر گئے تھے، اور میں نے آپ کو گزارش کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ شجاعت حسین صاحب باؤنڈ ہیں۔ شجاعت حسین صاحب پنجاب میں مداخلت نہیں کریں گے اپنی جماعت کی پولیٹکس میں، کیونکہ پنجاب میں ان کے صوبائی صدر جو ہیں، ابھی کیونکہ جماعت الگ ہوئی نہیں، وہ دھمکی دی تھی چودھری وجاد نے کہ 30 جون کو میں اپنی نئی پارٹی کا اعلان کروں گا، تو اس کے بعد کچھ لوگ بیچ میں پڑے تھے،
اور معاملہ جو ہے کہا گیا کہ جو جہاں ہے فی الحال اس کو وہاں کھیلنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑ مرے پولیٹیکلی۔ تو فی الحال یہ ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جی آپ قومی اسمبلی میں ہو حکومت کے ساتھ، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب پنجاب میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو ہمیں یہاں کی سیاست کرنے دیں، آپ وہاں کی سیاست کریں، فی الحال اس معاملے میں ہم مداخلت نہیں کرتے۔ تو اس پر چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ آمادہ بھی تھے، راضی بھی تھے، اور اس پر خوش بھی تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، بہنوئی ہے، کزن ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پرویز شجاعت حسین صاحب کے متعلق میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آصف زرداری صاحب کو انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ انکار کے پیچھے ان کا یہ جو خاندان کے اندر کے معاملات ہیں کہ جی میں اتنا آگے نہیں جا سکتا اپنے خاندان کے معاملات میں، لہٰذا انکار۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے، پروپیگنڈا کا زمانہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو کیا نام عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے وزارت اعلیٰ سے، اور یہ بات پہنچی جو چوہا رپورٹ ہوتی ہے پرویز الہی صاحب تک، تو انہوں نے اپنے ہی 4 لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے اور فون کروا دی۔ مجھے فون آیا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اگر عثمان بزدار آپس میں ملاقات، طارق بشیر چیمہ، مونس الہی، سینیٹر کامر علی آغا اور ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہم بھی ہیں، ذرائع۔ اب وہ ذرائع کیا تھے؟ وہ تو اندر سے خبر آ رہی تھی، اور خبر ہم ظاہر میں تو جرنلسٹ ہوں بھائی، مجھے خبر ملے گی کہ پرویز الہی نے یہ کہا ہے اور اس کا ایک آفیشیلی بندہ دے رہا ہے یہ خبر، تو کہہ رہا ہے جی ہاں یہ بات ہوئی ہے، تو وہ تو خبر تو چل گئی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب پر پریشر ڈال رہے تھے کہ اگر عثمان بزدار کو چینج کرو گے تو پھر ہمیں وزیر اعلیٰ بناؤ گے، ورنہ پھر عثمان بزدار ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ پھر وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ڈٹ کر پرویز الہی صاحب، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا۔ تو اب ایک خبر آئی ہے آصف زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد شجاعت حسین کی، کسی آصف زرداری نے شجاعت حسین کو کہا کہ جی پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں، آپ آ جائیں۔ تو یہ ایک میسیج دینا ہے ان لوگوں کو جو وفاداری تبدیل کر کے غیر حاضر ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے میسیج ہے، بیسیکلی یہ پروپیگنڈا ٹول ہے۔ یہ خبر جس جرنلسٹ کے پاس آئی ان کو تو ظاہر اندر سے ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا ہو کہ جی یہ بات ہوئی ہے، یہ کہہ کے گئے آصف زرداری صاحب، تو ہو سکتا ہے، اور پھر جرنلسٹ کے پاس وہ خبر آئے اور خبر اندر سے ہو، پھر آصف زرداری صاحب کے پاس وہ ان کے سورسز نہیں ہوتے، وہ پھر یا تو ڈائریکٹ کسی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں، یا پھر ان کے پاس اگر کوئی 2-4 لوگ بیٹھے ہوں انہوں نے کبھی وہ بات کی تو پھر وہ بات گھومتی گھماتی آتی ہے، ورنہ پھر وہ تو ادھر سے چودھری ہاؤس سے، ظہور الہی ہاؤس سے یہ خبر آئی ہے۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ ہے ابھی تک مقابلہ سخت ہے، مقابلہ مطلب مسلم لیگ نون نے اپنے اور پیپلز پارٹی کے اور آزاد ارکان جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو یہاں پر بٹھا لیا ہے اپنا ایئرپورٹ کے پاس ایک ہوٹل میں، اور مسلم لیگ قائد اعظم نے اور پی ٹی آئی نے اپنے ارکان کو ایک اور ہوٹل میں اپنا قیام کروا دیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ آئین بھی یہی ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، لیکن ظاہر وہ اتحادیوں میں شامل ہیں، حکمران اتحاد میں، تو ان کو یہ ہے کہ جی کوشش کی جائے گی 16 اپریل کی طرح کا کوئی معاملہ ہو اس کہ ہمارے ارکان کو روکا جائے، لہٰذا آپ نے سارا یقینی بنانا ہے۔ اب اس بار جو 16 اپریل کو پرویز الہی صاحب نے کردار ادا کیا تھا، ممکن ہے کہ اس بار مسلم لیگ نون کی طرف سے، آج کی حکومت کی طرف سے اسمبلی میں 22 جولائی کو پرسوں اس طرح کوئی کڑمس بچے۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بٹن آف ہونے کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو جس دن عمران خان صاحب نے وکٹری اسپیچ کی تھی پرسوں 17 جولائی کے انتخاب کے بعد، اگلے دن کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد، تو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ پوری تقریر میں نے غور سے سنی۔ اس تقریر میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہمارے ہاں لی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا وہ ہے، لیکن ہمارے ہاں مراد لی جاتی ہے فوج، کیونکہ فوج لیڈ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جی ایچ کیو وہ لیڈ کرتا ہے، آرمی چیف، آئی ایس آئی وہ لیڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، باقی یہ جو عدلیہ، بیوروکریسی، یہ ساری پھر وہ جہاں سے وہ آنکھوں کے اشارے سے سمجھ جاتے ہیں کہ جناب اصل سرکار کیا چاہتی ہے، تو پھر وہ کر دیتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے ماضی میں۔ اب تو فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہم غیر سیاسی ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، وہ بھی اس کا حصہ رہا ہے کبھی، وہ کہہ رہا ہے ہم آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے۔ عدلیہ سے عمران خان صاحب کو ٹھنڈی ہوائیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، جب عمران خان صاحب جو معاملہ لے کر جاتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے، ملنا چاہیے بھائی، اگر وہ قانونی اور آئینی طور پر ان کا حق ہے تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن پھر ریلیف دوسری طرف بھی ملنا چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب اب کل جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی یہ تو پھر نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک ان کو لاڈلا کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے ٹائم پر تو آپ سالہ سال بھول جاتے تھے ضمانت کے مقدمات بھی، ابھی یہ آتے ہیں اور ریلیف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، تو
عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں فوکس رکھا تھا الیکشن کمیشن پر بس، نہ عدلیہ کو تانا دیا رات کو 12 بجے کھلنے کا، صبح تک دے رہے تھے، صبح تک کہ آج بھی اگر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تو پھر رات کو عدالت کھلے گی، لیکن جیسے جیسے رزلٹ حق میں آنا شروع ہوئے تو پھر عدلیہ کو بھی سائڈ پر کر لیا اور فوج کو بھی سائڈ پر کر لیا، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی، پورا فوکس رکھا تھا الیکشن کمیشن پر۔ یہ میں نے اپنے اسی دن کے ویلاگ میں گزارش کر لی تھی کہ جی خان صاحب کا جو زور تھا نا پورا کا پورا وہ تھا الیکشن کمیشن پر، اور اس کے پیچھے سیدھا سیدھا معاملہ، سیدھی سیدھی وجہ فارن فنڈنگ کیس، جو کہ الیکشن کمیشن اب کل پھر میری بات ہوئی، الیکشن کمیشن وہ اب اس کیس کو پکڑ کرنا اب لکھنا شروع ہو گیا ہوا ہے، فیصلہ بنانا شروع ہو گیا، چیزیں وہ سارا تو چند دنوں کی بات ہے، چند دن مطلب ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ، اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب ان کو الیکشن کمیشن کو تو رگڑ رہے تھے، رگید رہے تھے، لیکن فوج کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن شیخ رشید صاحب نے، یعنی اس کے اگلے دن شیخ رشید صاحب نے وسیم بادامی کو ARY پر ان کے پروگرام میں دعویٰ کیا شیخ صاحب نے کہ اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ وہ ریپیٹ کر کے پوچھ رہے تھے کہ عمران خان خود نہیں کریں گے؟ ہاں عمران خان کو میں نے کہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں بات کرنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پریشر بنا کر ایک ان کو لگا کہ جی میں نے جو انتخابات میں پنجاب کے انتخابات میں جیت گیا ہوں، تو اس میں کہیں نہ کہیں سے شاید وہاں سے مدد ہوئی ہو، یا ممکن ہے ان کو پتہ ہو ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ CBMs کے طور پر جو ہوتے ہیں نا، شیخ رشید باقی لوگوں نے مسلسل، پرویز الہی صاحب نے کوششیں کی کہ خان صاحب فوج کے خلاف بات نہ کریں، تو ممکن ہے ان کی بات عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہو، لیکن ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں ایک فیشن کے طور پر چلتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخصیات کے خلاف ہونا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس رویے، اس بیہیویئر کے خلاف ہوتا ہے جو صدیوں کہہ رہا ہوں میں، 70 سال سے جو پاکستان میں پنپا ہے، جس کی نظر میں عوامی مینڈیٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، جس کی نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہوتی، آئین 2 صفوں کی کاپی ہوتا ہے، اس وہ پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیہیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں، اختیار میں ہیں، تو پھر آپ نے سب سے زیادہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، سویلین سپریمیسی کے لیے قانون سازیاں کرنی ہے، میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں۔ عمران خان صاحب یا پاکستان کے کوئی اور لوگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بنتے ہیں، جب بنتے ہیں پھر بٹن آن آف ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں، نظریات کے مطابق نہیں بنتے، نظریے کے مطابق۔ اسی لیے عمران خان صاحب جو ضرورت کے مطابق اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے، ضرورت ان کو لگ رہا ہے کہ جی میری آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے، لہٰذا وہ، اور وہ انہوں نے تو خیر منہ سے کہا ہوا ہے کہ جی مجھے الیکشن دلواؤ، میری اور کوئی لڑائی نہیں ہے، دوبارہ انتخابات کرو، میری اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ او بھائی، لڑائی اگر آپ کو لگتا ہے، جو انہوں نے کہا کہ جی ذمہ داری میری، اختیار کسی اور کے پاس، بدنام میں ہوں، فیصلے کوئی اور کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، اور آپ نے پارلیمنٹ کو تو مضبوط کیا نہیں تھا۔ تو خیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے فی الحال اب دیکھتے ہیں کتنے عرصے کے لیے، فی الحال عمران خان صاحب نے وہی نواز شریف صاحب والا، کیونکہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ انہوں نے اٹھایا تھا اور پھر انداز بھی وہی اختیار کر رہے، جیسے نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 16 اکتوبر کو نام لیے تھے، پھر ان کو کہا گیا تھا کہ جی نام نہ لیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ نام نہ لیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کئی بار اسی طرح کے اشارے دیے، تو اب پھر نواز شریف صاحب خاموش ہو گئے، چپ ہوئے، تو خیر وہ اب تو دوسری طرف آ گئے نا۔ تو عمران خان صاحب بالکل وہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ جی اب لگ رہا ہے کہ جی جو اپنا تیر نشانے پہ لگا ہے تو فی الحال چپ کر جاؤ، یعنی ضرورت اگر پوری ہوتی ہے تو پھر خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا۔ اس ظاہر ہے لوگ بیچارے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی واہ واہ جی واہ بڑا، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پنجاب میں ووٹ پڑا ہے یہ ضمنی انتخابات کا، میں اور کوئی نہیں کہہ رہا، مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی وجہ سے عمران خان صاحب جیتے ہیں، تو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی وجہ سے جیتنے والا تو پھر اس کو برقرار رکھے، لیکن نہیں، انہوں نے بٹن آف کر دیا ہے۔ اب کیوں آف کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ ہے کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، کیونکہ پہلے شیخ رشید صاحب تھے نا، رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف ایک معاملہ گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور وہ رانا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اس انتخاب کے وقت ارکان غائب کر دیے جائیں گے، نہیں ہوں گے، اور کسی صورت پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر دوڑے بھاگے عمران خان صاحب کے وکیل اور PTI کے وکیل اور پرویز الہی صاحب کے وکیل سپریم کورٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو توہین عدالت ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس میں اگر ارکان غائب کرنے کا مطلب، جج صاحب نے کہا، بابر اعوان صاحب وہاں پر گئے تھے وکیل بن کر، انہوں نے کہا کہ جی میں تو کیونکہ پہلے وکیل تھا اسی وجہ سے توہین کے مقدمے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا جی توہین ہوئی کہاں ہے؟ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جی اس میں توہین کا کوئی پہلو بتائیں۔ تو بہرحال آرگومنٹس کے بعد سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اب اگر ٹرانسکرپٹ میں عدالت کو لگے گا کہ رانا صاحب نے یہ توہین کی ہے تو پھر ممکن ہے رانا صاحب تو اب عمران خان ہے نہیں کہ عمران خان صاحب نے تو سرعام توہین کی تھی۔ اب میں یہ پریڈکٹ نہیں کر رہا کہ رانا صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، مجھے نہیں پتہ، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو عمران خان ہے نہیں کہ میں پریڈکٹ کر سکوں کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی آپ نے یہاں پر آ کر H9 میں آ کر H9 اور G9 کے آمنے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے آ کر ڈیرے ڈالنے، یہاں پر آپ نے مطلب جلسہ کرنا، ڈیرے ڈالنے بھی نہیں ہے۔ اور یہ مانا گا سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب دندناتے ہوئے لانگ مارچ کے 2-4 ہزار لوگوں کو لے کر ڈی چوک پہنچے۔ اس سے پہلے اعلان کرتے ہیں ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک پہنچو، اٹک سے لے کر کہ صبح فجر تک اعلان کرتے ہیں کہ جی ڈی چوک پہنچو، میں وہاں آ رہا ہوں۔ اور لوگوں نے وہاں پر جا کر آگے لگائی، سارا کچھ کیا، لیکن معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو عدالتی حکم کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ خود عدالت میں اپنے وکیل بھیجتا ہے، درخواست پراکسی کرواتا ہے، اور پھر وہ اس کو فیصلے کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا ہو۔ لیکن بس جب وکیل ہی بول رہے ہوں، اندر بیٹھے وکیل ہی بن جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق ان کا ریکارڈ منگوا لیا گیا ہے کہ جی ریکارڈ، عمران خان صاحب کو تو ریکارڈ بھی نہیں منگایا گیا تھا، تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ منگوایا گیا ہے۔ وہ جو کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ نہیں اب ہم پھر اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، میں نے گزارش یہ کی تھی کہ حکومت نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم پھر اسی طرح اداروں کے اوپر پریشر ڈالیں گے جس طرح ادارے ہمارے اوپر پریشر، اپنا عمران خان صاحب اداروں کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے، تاکہ ہر بار جا کر عمران خان صاحب کو ریلیف نہ ملے یا ہم جائیں تو ہمیں پوچھا ہی نہ جائے۔ تو بہرحال وزیر داخلہ صاحب کا مانگا گیا ٹرانسکرپٹ۔ اب ممکن ہے یہ معاملہ ان کا بیان مجھے نہیں پتہ کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی، غائب کر دی جائے گا مطلب کہ غیر حاضر، وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ ارکان غیر حاضر ہوں گے۔ اچھا دوسرا معاملہ اب تھا اس کا ڈپٹی نہیں ڈی جی نیب لاہور کا شہزاد سلیم صاحب کا۔ انہوں نے وہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کو طلب کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آئیں اور اپنا بتائیں حساب کتاب کہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر چیئرمین نیب کے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس پر وہ گئے تھے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حساب کتاب کے معاملات تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس طرح کسی اور معاملے میں، طیبہ گل کا معاملہ، اس طرح کے معاملے میں نہیں پڑ سکتی، لہٰذا ان کو کارروائی سے روکا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ جی ہم تو پارلیمنٹ ہے، ہم تو پارلیمنٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے، میکسیمم یہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں تو آپ کو جائیں، لیکن میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اریسٹ وارنٹ وغیرہ جاری کرنے کا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو روک دیتے ہیں کہ اریسٹ وارنٹ جاری نہ کریں۔ تو یہ معاملہ اریسٹ وارنٹ جاری نہ کرنے والا پھر اس کا ظاہر فائدہ، ابھی تو شہزاد سلیم صاحب کی درخواست تھی، پٹیشن تھی، اس کا فائدہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب بھی لے سکتے ہیں، جو پیش ہی نہیں ہو رہے، جن کو طلب کیا جا رہا ہے وہ پیش نہیں ہو رہے، پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک دو بار ہی ہوئے۔ تو اگر وہ پیش نہیں ہوں گے اور ان کے وارنٹ جاری ہوں گے تو پھر یہ جو فیصلہ ہے ممکن ہے اس فیصلے کا سہارا لے کر وہ گھر بیٹھے رہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بس کام کر رہی ہے لیکن غیر فعال ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔